یہ تیرے سخن کی ہے رونقیں، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میداں وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہیں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک مبارک سلسلہ پیش کرنے والے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب رحمت عالم، جو کہ بڑی مقبول ہوئی ہے۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ یوٹیوب پر وہ کتاب پڑھ کر آپ کو سنائیں گے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کام کاج میں ہیں تو آپ ہیڈ فون لگا کر یا پھر اسے اسپیکر میں لگا کر آپ کو سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ موقع بڑی خوش قسمتی کا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کریں۔ دنیا فانی چیز ہے، اور یہ دنیا جو بنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے، اور دنیا کے اگر ہم تمام علوم حاصل کر لیں اور دنیا کی تمام باتیں ہم سیکھ لیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہمیں کچھ نہیں معلوم، تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، اور ہم کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور ہم ان پڑھ ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو بغور سماعت فرمائیں۔ ایک ایپیسوڈ آپ کو دیا جائے گا، آپ یوٹیوب پر یہ ملاحظہ فرمائیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں اور اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کا ملک۔ ہمارے ملک کے پچھم طرف سمندر بہتا ہے۔ اس سمندر کے ایک کنارے پر ہندوستان اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک ہے۔ اس ملک عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے۔ بیچ کا حصہ تو بالکل بنجر اور غیر آباد ہے۔ صرف اس کے کناروں پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہے، اور انہی میں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بحر ہند یعنی ہندوستان کا سمندر، اور دوسری طرف خلیج ایران یعنی ایران کی کھاڑی، تیسری طرف بحر احمر یعنی لال سمندر ہے، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ ٹاپو بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحر احمر کے کنارے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ یمن کا صوبہ بحر احمر کے کنارے حجاز سے عدن کی کھاڑی تک پھیلا ہے، اور یہ عرب کا سب سے ہرا بھرا اور آباد صوبہ ہے۔ اسی کے قریب عدن کی کھاڑی کے کنارے حضرموت ہے، اور عمان کے دریا کے عربی کنارے پر عمان، اور ایران کی کھاڑی کے کنارے پر بحرین اور اس سے ملا ہوا یمامہ ہے، اور بیچ ملک سے عراق تک کا کچھ حصہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز۔ اوپر پڑھ چکے ہو کہ بحر احمر کے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک کا جو حصہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ حجاز میں 3 شہر مشہور تھے اور اب بھی ہیں، ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر درود و سلام ہو، انہی 3 شہروں سے تعلق تھا، ان کو انہی 3 شہروں سے تعلق تھا۔ خدا کے قاصد، تم روز دیکھتے ہو کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں دور کسی دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ اپنی بات کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سنا آتا ہے۔ اس معتبر آدمی کو ہم قاصد اور پیغام لے جانے والا، اور فارسی میں پیغامبریہ یعنی پیغمبر اور عربی میں رسول کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے، تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا، اور اس کا نام خدا کا قاصد یعنی خدا کا پیغام پہنچانے والا پیغمبر رکھا۔ عرب کے لوگ اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ خدا کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں،
ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے اور کن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ جو بندے اس کا کہنا مانتے ہیں ان سے اللہ خوش، اور جو نہیں مانتے ان سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ۔ تمہارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم علیہ السلام رکھا، اور انہی آدم علیہ السلام سے یہ سارے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ یہ ستارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے غور کیا کہ یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو میں سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کو اندھیرا نہیں، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان اور زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا کہ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کا رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی خدا کا ایک ماننا اور کہنے کا واعظ سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہیں سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ کعبہ۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے تھے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا اور اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا۔
اسماعیل علیہ السلام کا گھر، اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ۔ خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہی رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبہ میں خدا کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے کہ وہ لوگ برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ قریش۔ اتنے دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور کعبہ کا متولی یعنی انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے لوگ جو آتے تھے، جن کو حاجی کہتے ہیں، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال بھی اسی قبیلوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بنی ہاشم۔ قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکے۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کر ان سے عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلوں کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر ان کے پاس جائیں گے۔ عبد المطلب۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبہ کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پٹ گیا تھا کہ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کرایا۔ عبد المطلب کی اولاد۔ عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی پائی۔ 10 جوان بیٹے تھے۔ ان میں سے 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے: ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ عبداللہ ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نام قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بی بی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز بعد وفات پا گئے۔ ولادت۔ عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 برس بعد ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کی پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ پرورش۔ سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔
2-3 کے بعد ان کے چچا ابو لہب کی ایک لونڈی ثوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتیں اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک جن کا نام حلیمہ تھا اور حوازن کے قبیلہ اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ 6 برس کی سن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس حوازن کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بی بی آمینہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اوپر پڑھ آئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمینہ کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئیں اور نجار کے خاندان میں 1 مہینے تک رہیں۔ بی بی آمینہ کی وفات 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئیں اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی اور یہیں دفن ہوئی۔ کیسا افسوسناک موقع تھا، سفر کی حالت تھی، ساتھ کوئی یار و مددگار، نہ مونس نہ غم گسار، 1 ماں وہ اس دنیا سے سدھاری بی بی آمینہ کے ساتھ ان کی وفادار لونڈی ایمن تھی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ عبد المطلب کی پرورش میں مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات۔ عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں جس کا نام حجون ہے دفن ہوئے۔ ابو طالب کی پرورش میں چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڑ و پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کا ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا ایک لوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے کر چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ فجار کی لڑائی میں شرکت۔ عرب کے لوگ بڑے لڑاکے تھے، بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے 2 قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی۔ لڑائی ہو تو وہ لڑائی پورے 40 برس تک ہوتی رہی۔ اسی قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ۔ ان لڑائی کے سبب سے ملک میں بڑی بے چینی تھی۔ کسی کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا، نہ کسی کو اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیر نظر آتی تھی۔
ان لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے، ان کے لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ظالم لوگ ان کو ستاتے تھے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے تھے، خاندان میں جو کمزور ہوتا تھا اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا، غریبوں پر ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس زور و ظلم کو کیسے روکیں کہ سب لوگ خوش خوش امن و امان سے رہیں۔ عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا، جس کے معنی بھی مہربانی کے ہیں، اس لیے ان کے آپس میں اس عہد کا نام فضل والوں کا قول و قرار رکھا گیا۔ اس کو عربی میں حلف الفضول کہتے ہیں۔ فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس قول و قرار کو جو پہلے کیا جا چکا تھا، جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس لیے ہاشم، زہرہ اور تیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں، جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، جمع ہوئے اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور اب مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہیں پائے گا۔ اس معاہدے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد کو فرمایا کرتے تھے کہ مکہ میں آج بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ کعبہ کی تعمیر۔ مکہ کا شہر ایسی جگہ بسا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے۔ جب زور کا مینہ برستا ہے تو پہاڑ سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا ہے اور گھروں میں گھس جاتا ہے۔ کعبہ کی دیواریں نیچی تھی اور اس پر چھت بھی نہ تھی، اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر مکے والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق یہ کہ مدینہ کے بندرگاہ پر، جس کا نام جدہ تھا، سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی بھیج کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی لگا ہے، اس کو اب بھی کالا پتھر کہتے ہیں۔ اس کا نام عربی میں حجر اسود ہے۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھرا کرتے وقت ہر پھیرا اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں تک یہ پتھر لگا تھا تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس جگہ رکھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ آئیں۔ جب جھگڑا کسی طرح طے نہیں ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو سب لوگ دل سے مان لیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے پہنچا وہ ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں، اور جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح عرب کی ایک بڑی لڑائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی۔ سوداگری کا کام۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت جلد کھل گئی۔
ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا ہی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن بعد مجھے اپنا یہ وعدہ یاد آیا، دوڑ کر آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے تھے، میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا۔ نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا، تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ صائب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت میں شریک تھے، مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے، نہ لیپ پوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہتے تھے۔ قریش کے لوگ ہمارے حضرت کی خوش معاملگی، دیانتداری، ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تأمل اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت تک رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی امانت دار یعنی رکھنے والا کہتے تھے۔ تجارتی سفر، قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا مال لے کر ان ملکوں کا سفر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شرکت۔ عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے تھے، اور کئی محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپیوں کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا تھا۔ قریش میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نام ایک دولت مند بی بی تھی۔ ان کے پہلے شوہر انتقال کر گئے تھے، اب وہ بیوہ تھی۔ وہ تجارت کی غرض سے اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان لے کر تجارت کیجیے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر ملک شام کو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بہت خوش ہوئی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے دلہن کے مکان پر گئے اور ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ شرک اور برائی کی باتوں سے بچنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں،
جس کے پیدا کرنے سے اللہ کی غرض یہ ہو کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی اور اس کی خصلتیں کتنی اچھی بنائی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بہت نیک، اچھے اور ہر برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے، اور جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی اور ہر بدی سے پاک رہے۔ جب کبھی کوئی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس سے صاف بچا لیتا۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبہ کی دیوار درست ہو رہی تھی۔ بچے اپنے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لادتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی جس میں لوگ فضول قصہ کہانی اور رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں ایسی نیند آئی کہ صبح ہی جا کر آنکھ کھلی۔ قریش کے سب ہی لوگ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔ رسول ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 برس کی عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کی سمجھ بوجھ پوری اور عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ شروع جوانی کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہیں، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور قاصد بنائے اور جاہلوں کے سکھانے اور نادانوں کے بتانے کے لیے اس کو ان کا استاد مقرر فرمائے۔ اللہ اپنے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے اور اپنا کلام ان کو سناتا ہے۔ وہ رسول فرشتے سے خدا کا کلام سن کر خدا کے بندوں کو وحی سناتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے خدا کا کلام سن کر خدا کی بات مانتے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ ان کو ہر طرح کا انعام دیتا ہے اور ان پر اپنی برکت اتارتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی کر اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں ہر طرح کی راحت نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہ سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین جہاں ملیں گا اس کا نام بہشت ہے اور اسی کو جنت بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ رسول کی بات کو نہیں مانتے، خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے، اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے اور مرنے کے بعد خدا کی خوشنودی سے محروم رہتے ہیں، اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد اور سزا پائیں گے۔ ایسی تکلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ مقام جہاں ان کو یہ سزا ملے گی دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین و آسمان بنایا، طرح طرح کے اناج، میوے اور پھل پیدا کیے، پہننے کو رنگ برنگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قسم قسم کے سبزے اور پھل اگائے، جس نے انسان کے چند روزہ آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استاد، طبیب اور ڈاکٹر بنائے، اور اسی طرح اس دنیا کے قاعدے اور قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے، اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسول اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ کے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں کے سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے رسول آتے رہے ہیں۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو چکی اور خدا کا پیام ہر جگہ پہنچ چکا۔ وحی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے رسول بنانا چاہا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکہ کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام حرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، نظر آیا۔ اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیغام، جس کو وحی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے خدا کے نام سے پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، تیرا خدا بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ فرمایا رب عظیم نے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا اور بتوں کے پجاریوں کو خدائے پاک کے نام سے آشنا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں اور جو قرضوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو یوں نہ چھوڑے گا، ایسے آدمی کو یوں نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے گئی۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا کہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ پھر کہا، اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہو جاتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا واقعہ ہوگا؟ ورقہ نے کہا، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اتفاق یہ کہ اس کے کچھ ہی روز بعد ورقہ نے انتقال کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کا یہ حکم آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ترجمہ، اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑا ہو جا، پھر ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھنا اور گندگی کو چھوڑ دے۔ اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ خدا پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائیں، رب کی بڑائی بولیں اور ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچیں اور بچائیں۔
اسلام، جس تعلیم کو لے کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس کا نام اسلام تھا۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کو خدا کے سپرد کر دیں اور اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں، اور اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے، یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا۔ اور اب ہم اسی کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ توحید، اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی بھی اس کا ساجی نہیں، زمین سے آسمان تک اس کی ایک سلطنت ہے، سورج اسی کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، آسمان اسی کے فرمان کے تابع اور زمین اسی کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول درخت اناج سب اسی کے اگائے ہیں، دریا پہاڑ جنگل سب اسی کے بنائے ہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے، دکھ درد اور رنج و غم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے، اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی نہ اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے قابل ہے اور نہ اس کے سوا کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکموں کے بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے۔ رسول، تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب کے پیچھے دنیا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ کتاب، چوتھا یہ کہ رسولوں کی معرفت اللہ کی جو کتابیں یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن وغیرہ آئی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، پانچواں یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ ایمان، یہی 5 باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہیں جن پر ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ان 2 فقروں میں ادا کیا جاتا ہے، اور جن کے زبان سے کہنے اور دل کے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے برحق کے سوا اللہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ معزز ناظرین، اس کے بعد ہم اگلے چیپٹر میں یعنی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کے بعد کا پڑھ کر سنائیں گے۔ السلام علیکم۔